اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی فرسٹ غزل سٹارٹ کریں گے۔ حسرت موہانی اس کے شاعر ہیں۔ پہلا شعر ہے: نگاہ یار جسے آشنائے راست کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے حسن کا ذکر کرتے ہیں، اور شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب اس قدر خوبصورت، حسین و جمیل ہے کہ وہ جس شخص کو اپنا دوست بنا لے یا وہ اپنا ہمراز بنا لے تو اس شخص کو اپنی اچھی قسمت پر جو ہے وہ ناز کرنا چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کی جھولی میں آ جاتی ہیں کہ جسے محبوب جو ہے وہ اپنا دوست بنا لے اور اپنا ہمراز بنا لے تو وہ شخص جو ہے وہ اپنی دنیا کے سارے غموں کو بھول جاتا ہے اور اپنی اچھی قسمت پر جو ہے وہ ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ سیکنڈ شعر ہے: دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ محبوب کے عشق کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جب سے تیرا عاشق بنا تو میں دنیا میں آخرت کے غم کو بھول گیا ہوں۔ یعنی پہلے تو مجھے صرف ایک ہی فکر تھی کہ میں آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن جب سے میں محبوب کی محبت میں گرفتار ہوا ہوں تو مجھے دنیا اور آخرت کے تمام غم بھول گئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محبت نے ہمیں دونوں جہانوں کی فکر سے غافل کر دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے محبوب کی عمر دراز کرے اور اسے دنیا کا کوئی غم بھی چھو کر نہ گزرے اور ساری خوشیاں جو ہے وہ اس کی جھولی میں ڈال دے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میرے محبوب کو کبھی زوال نہ آئے اور نہ ہی اس کی محبت کو کبھی زوال آئے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ ایک عجیب بات کہتا ہے اور اپنے محبوب کے جادوئی حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، اب یہاں پر جو محبوب ہیں وہ ہماری مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں پر مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھتا تھا تو وہ حیران رہ جاتا تھا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو عقل مند اور سمجھدار تھے اور اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے تھے، مگر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ آپ کے حسن کے دیوانے بن گئے۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ اصحاب کرام کا ذکر کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو کر جو تھے وہ دنیا سے غافل ہو گئے تھے۔ چوتھا شعر ہے: غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ اس شعر میں شاعر نے جو ہے یہ حقیقی تشریح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ذکر کیا گیا ہے اور شاعر کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے غموں میں گھرا ہوا ہے، دنیا کے صدموں اور مصیبتوں سے پریشان ہے اور وہ اس دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہے اور وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، ان تکلیفوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھے، وہ اللہ سے دوستی کر لے، اللہ سے صلح کر لے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو نیکی کی طرف لے آئیں گے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ بندوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے غموں سے بچنے کے لیے اور آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اپنے اللہ سے دوستی کرنی چاہیے اور اللہ سے صلح کرنی چاہیے، تاکہ وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سن لے اور ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ہمیں ان تمام غموں سے نجات دے دے۔ آخری شعر ہے: تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ یہ شعر بھی جو ہے وہ حقیقی تشریح ہے اس میں بھی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہیں شاعر۔ تو شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اپنی غلطیوں اور گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں، اور اے اللہ تعالیٰ میرا دامن جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں نے دنیا میں آ کر بہت گناہ کیے،
تیری نافرمانیاں کی ہیں، اور میری کوئی نیکی کوئی اچھائی اگر تیرے کرم کے مستحق تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں صرف اور صرف تیرے فضل و کرم سے امید لگا کر بیٹھا ہوں۔ مجھے تیری رحمت سے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہے، کیونکہ تیری رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر بہت مہربانی فرماتا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اور شفیق ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے تیری ذات سے جو ہے وہ امید لگا کر بیٹھا ہوں کہ تو ہی میری ہر خطا کو معاف کرے گا اور مجھے اپنے لطف و کرم سے، اپنی رحمت سے نواز دے گا۔